أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ گوئی نے مسلمان قوم کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ قصہ گو لوگوں نے اپنی مرضی سے عقیدت کے اندر یا بغض کے اندر کچھ قصے گھڑے اور لوگوں میں بیان کر دیے، اور جب وہ قصے مشہور ہو گئے تو پھر کتابوں میں درج ہو گئے۔ اپنی اسناد کے ساتھ کتابیں لکھنے والوں نے ان قصوں کو اپنی اسناد کے ساتھ درج کیا، کیونکہ وہ مشہور تھے اس لیے انہوں نے لکھ دیا، اور کچھ کتابوں کے اندر ان کا ضعف بیان کر دیا اور کچھ نے اسناد بیان کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اور بعد والے لوگوں نے ان قصوں کو زیادہ مشہور کیا، اور ان کتابوں سے جن کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قصے جھوٹے ہیں، ان سے بھی بیان کر کے لوگوں کو آگے مزے لے لے کر سنایا، اور لوگ پھر ان قصوں پر ایمان لے آنے لگے، اور یہ نہ دیکھا کہ یہ ہم کس شخص کے خلاف، کس ہستی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات کسی پر طعن تو نہیں بناتی، کسی کے بارے میں بری رائے تو پیدا نہیں کرتی؟ یہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح کے 3 قصے آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جن میں سے پہلا قصہ ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر تعجب ہے اے ثعلبہ، تھوڑا مال کہ جس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے بہتر ہے اس بہت زیادہ مال سے کہ جس پر شکر ادا کرنے کی تو طاقت نہ رکھتا ہو۔ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہونا نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میں اللہ سے اس بات کا سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دے تو یہ بن جائیں۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لوٹ کر آپ کی طرف آئے، ایک اور دفعہ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ قصہ تو لمبا بیان کیا جاتا ہے، مختصر بیان کریں گے، اور اسے اس کے مال کے اندر برکت ہونے لگی۔ وہ اپنی کچھ بکریاں لے کر جنگل کی طرف مدینہ سے باہر نکل گیا، اور وہ بکریاں اس کی بڑھتی رہ گئیں، اس کے جانور بڑھتے رہ گئے۔ مدینہ کے نزدیکی جگہ پر اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، وہ پھر اور آگے چلا گیا، اور پھر جمعہ کے دن آ جاتا تھا جمعہ پڑھنے۔ بقیہ اپنی بکریوں کے اندر مصروف رہتا تھا، اور کچھ عرصہ بعد اس سے بعض جماعت جمعہ بھی ترک ہو گیا، اور وہ دین کی باتیں آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتا تھا۔ خیر، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے ایک شخص اس کے پاس بھیجا، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے اپنے جانوروں کی انکار کر دیا، کہا کہ یہ ایک طرح کا جزیہ ہے جو کہ میں نہیں دینا چاہتا۔ وہ صحابی واپس آ گیا، تو
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ صحابی آیا، اس نے بتا دیا، تو یہ خبر جب اور لوگوں کو پتہ چلی تو ان کے کچھ خیر خواہ تھے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اس کے پاس پہنچے کہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ پھر اس کو افسوس ہوا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، کیونکہ اس کے خلاف قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہو چکی تھی، اور وہ پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہا کہ میری زکوٰۃ قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو انہوں نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو انہوں نے بھی اس سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ یہ روایت کیسی ہے؟ اس طرح کی روایت جو کہ ایک من گھڑت روایت ہے، ایک صحابی کے خلاف قصہ کو لوگوں نے گھاڑ لی اور پھر لوگوں نے اس کو مزے لے کر سنانا شروع کر دیا۔ تو یہ روایت طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر درج کی ہے، ابو نعیم نے معرفت الصحابہ کے اندر، اور پھر اور لوگوں نے بھی درج کیا ہے۔ اس کے اندر بیان کرنے والے راویوں میں سے ایک ہے معان بن رفع جو ضعیف ہے، اور ایک ہے علی بن یزید الہانی، اس پر بھی شدید جرح ہے۔ امام بخاری نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، نسائی نے کہا کہ یہ متروک راوی ہے۔ اسی طرح بہت سے محدثین نے اس پر جرح کی ہے، اس راوی پر، کہ یہ جو روایت بیان کرتا ہے وہ ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ اور علامہ حیثمی نے اس قصہ کو بیان کیا اور کہا کہ یہ اس کے راوی علی بن یزید کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ وہ متروک ہے، اور باقی لوگوں نے بھی، کافی سارے لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت ماننے کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک ایسا صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہا اور بدر کے اندر شامل تھا، اور بدر کے صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی بخشش ہے، اور یہ ایک ایسے صحابی کے خلاف بات ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ بدر والے جنتی ہیں اور یہ بدر کے اندر شامل تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خلفائے ثلاثہ نے اس سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی توبہ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ ایک من گھڑت روایت ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کے زمانے کے اندر دریائے نیل کا واقعہ ہے۔ جب مصر کا ملک فتح ہوا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں گورنر تعینات کیا گیا۔ وہاں تشریف لائے۔ جب اجمی مہینوں میں سے ایک مہینہ شروع ہوا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آئے حاکم وقت، یقیناً یہ ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور ہے، اور یہ اس دستور کے بغیر اپنی روانی جاری نہیں رکھتا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دستور کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب اس ماہ کی 11 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک کنواری لڑکی جو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہو تلاش کرتے ہیں، اس کے والدین کو رضامند کرتے ہیں، پھر بہترین لباس پہنا کر زیورات سے آراستہ کر کے اسے بھیٹ چڑھاتے ہیں، دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر دریائے نیل روانی اپنی جاری رکھتا ہے ورنہ رک جاتا ہے۔ تو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہا کہ اسلام میں ایسا تو نہیں ہوتا، اسلام تو یہ جہالت مٹانے آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ عمل نہیں کیا اور دریائے نیل رک گیا۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کے متعلق امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا اور یہ بات بتلائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھ بھیجا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، اسلام تو واقعتاً جاہلیت کی سابقہ رسومات کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اپنے اس خط کے اندر ایک رکا بھی ارسال فرمایا اور لکھ بھیجا کہ میں آپ کی طرف اپنے اس خط کے ساتھ ایک رکا بھی بھیج رہا ہوں، آپ یہ رکا دریا نیل میں ڈال دیں۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا خط پہنچا تو انہوں نے وہ خط پڑھا اور وہ رکا اٹھایا، اسے کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہہ، اپنا بہاؤ روک دے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بہاتا ہے تو میں اللہ واحد سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرا بہنا جاری فرما دے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینٹ چڑھانے سے ایک دن قبل وہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا، جبکہ اہل مصر سے نکلنے کا فیصلہ کر چکے تھے، چونکہ مصر میں ان کی منفعت تو دریائے نیل سے وابستہ تھی۔ الغرض وہ رکا ڈالا گیا تو لوگوں نے صبح دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ تک اونچائی میں پانی بہا دیا۔ بس اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کے اس برے طریقہ کو ختم کر دیا۔ تو یہ روایت بھی منکر ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر اور علت بھی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے جس کا نام ہی نہیں بتایا گیا کہ وہ کون ہے، بس فلاں سے یہ بات سنی گئی ہے، تو ایک راوی ہے جس سے یہ بات سنی گئی ہے اور وہ کون ہے اس کا پتہ نہیں۔ تو یہ روایت ایک ایسے مجہول راوی کی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو پھر یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اور اس کے اندر بات کیا ہے کہ دریائے نیل اتنی عقل مند تھا کہ جب تک اس کو لڑکی نہ دی جاتی وہ بہنا چھوڑ دیتا۔ جاندار تھا نا دریائے نیل، عقل رکھتا تھا، دماغ رکھتا تھا، ضد کرتا تھا کہ میری ضد پوری کرو نہیں تو میں بہنا چھوڑ دوں گا۔ بھائی دریا تھا، کوئی ذی روح شخص تو نہیں ہے، کوئی انسان تو نہیں تھا کہ ضد کر کے بیٹھ گیا چلو بھی میری ضد پوری کرو، مجھے ایک لڑکی دو نہیں تو میں بہنا چھوڑ دوں گا۔ اس طرح کی احمقانہ روایات لوگوں کو سنا کر ان کے عقائد خراب کرنا، ان کے عقائد کے اندر خلل ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تیسرا قصہ ہے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو بحرین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو ایک شخص ان کے پیچھے چلا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان میں 3 خصلتیں دیکھیں، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس پر تعجب کروں۔ ہم ایک دریا کے کنارے آ کر رکے تو علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور بے خطر داخل ہو جاؤ۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور داخل ہو گئے، پھر ہم نے وہ دریا پار کر لیا اور پانی نے ہمارے اونٹوں کو قدموں کے تلوؤں تک بھی تر نہیں کیا۔ جب ہم لوٹے تو ان کے ساتھ ایک بے آب و گیا زمین پر چلنے لگے اور ہمارے پاس پانی نہ تھا۔ ہم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی۔ آسمان پر ڈھال کی طرح سخت بادل تھے، پھر ان بادلوں نے اپنے دہانے کھول دیے، خوب بارش ہوئی تو ہم نے پانی حاصل کیا، اور جب وہ دوران سفر فوت ہوئے تو ہم نے انہیں ریت میں دفن کر دیا۔ پھر ہم تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی درندہ آ گیا تو انہیں کھا لے گا، تو ہم ان کی طرف لوٹ کر آئے، ہم نے انہیں ان کی قبر میں نہ پایا۔ یہ روایت بھی سخت منکر ہے۔ اس روایت کو بھی طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر درج کیا ہے اور بہت سے اور لوگوں نے بھی اس کو درج کیا ہے۔
تو اس قصہ کو بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند ساقط ہے اور اس کی علتیں ہیں۔ ابراہیم حروی اسماعیل کا والد مجہول ہے۔ سعید بن ایاس الجریری مختلط ہے۔